برابری اور مساوات کے تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود جناح کے پاکستان میں ہندو اور عیسائی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک جاری ہے، جس کی وجہ سے انہیں مملکت خداداد پاکستان میں دوسرے اور تیسرے درجے کے شہریوں کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ روا رکھے جانے والا یہ امتیازی سلوک جناح کے نظریہ برابری کے بالکل الٹ ہے، لیکن اس کا اظہار ہر شعبہ زندگی میں ہوتا ہے، بے شک وہ ہماری فلمیں اور ڈرامے ہی کیوں نہ ہوں۔ حالانکہ کسی بھی ملک میں مذہب، نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم محرومیوں کو جنم دیتی ہے اور اپنے ہی شہریوں کو دیگر شہریوں سے الگ کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں سماجی خلا مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں بننے والی فلموں اور ڈراموں میں دکھائے جانے والے کرداروں پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان میں آج دن تک کوئی بلوندر سنگھ، کوئی سریش کمار، کوئی جوزف اداکار کے طور پر بھی سامنے نہیں آ سکا۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے لکھاریوں کے نزدیک بھی پاکستان میں مسلمانوں کے سوا عیسائی، ہندو یا کسی اور مذہب کے لوگوں کا وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر ہمارے ڈرامہ پروڈیوسر اور لکھاری اپنے کرداروں میں ہیروز کے دوست اور ہیروئنز کی ہندو سہیلی، سکھ، مسیحی اور دیگر اقلیتوں کے کردار شامل کریں تو نہ صرف معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر امتیاز ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ کنفیوژن بھی نہیں رہے گی جس میں ہمارے لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ دنیا بھر میں دیگر میڈیا ذرائع کی نسبت فلمیں اور ٹی وی ڈرامے لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ فلمیں اور ٹی وی ڈرامے دیکھنے والوں کی بڑی تعداد نہ صرف ان کے کرداروں کا اثر لیتی ہے، بلکہ اکثر لوگ ان کرداروں کی نقل بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب فلموں کے لیے ضروری تھا کہ ان کا اختتام اچھے پیغام کے ساتھ ہو، تاکہ لوگ جب سینما گھروں سے باہر نکلیں تو ایک مثبت اثر ساتھ لے کر جائیں۔ بھارت میں 50 کی دہائی میں سیاسی جماعتوں خصوصاً کمیونسٹ پارٹی کے سرکردہ لوگ فلم انڈسٹری کا حصہ بنے تاکہ وہ کہانیوں، گیتوں اور مکالموں کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں۔ پاکستان میں ان دنوں فلم انڈسٹری میں کمیونسٹ تو نہیں، البتہ لبرل خیالات کے کچھ لوگ ضرور ہوا کرتے تھے، جن کے خیالات ان کی شاعری اور مکالموں کے ذریعے ناظرین تک پہنچتے تھے۔ اس زمانے میں ایک ہی ٹی وی چینل تھا جو حکومت کے زیر اثر تھا، لیکن اس کے باوجود اچھے ڈرامے دیکھنے کو ملتے تھے۔ 3-4 دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ان ڈراموں کو یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ سے کشیدہ تعلقات کے باعث اس کے اثرات ہماری فلموں پر زیادہ ہی محسوس ہوتے رہے اور ہم نے بھارت اور ہندو کے درمیان تفریق نہیں کی اور دونوں چیزوں کو گڈمٹ کر لیا۔ برصغیر میں وقت کے ساتھ ساتھ فلموں اور ڈراموں کے موضوعات تبدیل ہوتے رہے۔ پہلے تو پیار محبت، ایکشن، بے وفائی، تحریک آزادی یا ہنسی مذاق پر فلمیں بنتی تھیں، لیکن بعد میں سیاسی، سائنس فکشن اور سماج کے ایسے موضوعات پر بھی فلمیں بنیں جنہیں زیر بحث لانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ فلم اس لیے ٹی وی سے مہنگا میڈیم ہے کہ سینما میں فلم دیکھنے کے لیے باقاعدہ پہلے تیاری کرنا پڑتی ہے۔ آپ کو سینما جا کر یا آن لائن ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی آپ فلم دیکھ پاتے ہیں۔ تاہم ٹی وی دیکھنے کے لیے سینما دیکھنے جتنی مشقت نہیں کرنا پڑتی، اس لیے فلم کا میڈیم ٹی وی سے زیادہ مہنگا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان میں ایک بڑے عرصے تک سینما کا عروج رہا اور سینما سے سینکڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ تھا، کیونکہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ایک کے بعد ایک اچھی فلم دیتی رہی۔ پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں فلم انڈسٹری آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونے لگی، کیونکہ ایک طرف حکومتی پابندیاں تھیں تو دوسری طرف فلموں کو بھی اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ سینسرشپ کی سختی کے باعث کنڈاسہ فلموں نے جگہ لے لی جو کم معاوضے سے تیار ہو جاتی تھی۔ ان فلموں نے معاشرے میں جرائم کی حوصلہ افزائی کی۔ دوسری جانب وی سی آر کے ذریعے بھارتی فلموں کو بھی پاکستان کی مارکیٹ مل گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فلم انڈسٹری سکڑتی چلی گئی اور 700 سینما گھروں کی جگہ سینکڑوں پلازے تعمیر ہو گئے۔ ایک عرصے بعد پاکستان میں نجی ٹی وی نے اپنا کام شروع کیا تو فلمی اداکاروں کے لیے کام کے نئے دروازے کھلے۔ پی ٹی وی ڈراموں نے پہلے ہی پاکستانی معاشرے کو بہت متاثر کیا تھا۔ 80 کی دہائی میں پی ٹی وی کے ڈرامے وارث کے لیے یہ بات مشہور تھی کہ جب ڈرامے کی قسط رات 8 بجے آن ایئر ہوتی تو بڑے شہروں کی مارکیٹیں بند ہو جاتی، لوگ 8 بجنے سے پہلے گھروں کا رخ کرتے اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر وارث ڈرامہ دیکھتے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈراموں کا موضوع تبدیل ہوتا گیا۔ اب ڈراموں کے اکثر و بیشتر موضوعات ساس بہو کی سازشوں، مہنگے کپڑوں اور عالیشان گھروں کے گرد گھومتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈراموں میں بھی نہ کبھی کسی ہندو اور نہ کبھی کسی عیسائی کو باعزت کردار میں دکھایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے عام پاکستانیوں میں بھی ہندو اور عیسائی برادری کے افراد کا تصور کوئی اچھا نہیں۔ عام آدمی کی اس طرح کی رائے بن جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہماری ریاست نے خود اس تاثر کو ختم کرنے میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ہمارے یہاں آج بھی ہندو کا ذکر ہو تو اسے بھارت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہماری درسی کتب میں بھی ابتدا سے آج تک یہی تاثر دیا جاتا ہے کہ ہندو اچھا نہیں ہوتا۔ ہم نے جو پرانی پاکستانی فلمیں دیکھیں اس میں بھی ہندو کے کردار کو یا تو انگریز کا ایجنٹ دکھایا گیا یا وہ مکار اور دھوکے باز، سازشیں کرنے والا یا سود خور ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی فلموں میں نہ کبھی ہندو صوفی نظر آیا اور نہ ہی کبھی دیہات میں اپنے ذمہ دار کے ہاتھوں بھیل یا کوہلی ہاری نظر آیا۔
نہ ایسا ہندو کردار نظر آیا جس نے ذہنی مریضوں کے لیے اسپتال بنایا۔ اسی طرح مین اسٹریم ٹی وی چینلز اور فلموں میں ہمیں نہ کبھی ہندو نظر آیا، نہ کوئی مسیحی، نہ کوئی سکھ اور نہ کبھی بدھ کے کردار دیکھنے کو ملے۔ اس لیے آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اقلیتی برادری کے لیے پائے جانے والے تعصبات اور نفرتوں کو دور کرنے کے لیے اپنی فلموں اور ڈراموں میں ان کے اچھے کردار شامل کریں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔